قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. باب جامع، یہ جامع باب ہے. جامع باب سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک موضوع کی نہیں بلکہ مختلف موضوعات کی کچھ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. یعنی باب جامع بین الاحادیث المختلفہ، یعنی وہ باب جو مختلف احادیث کو جمع کر رہا ہے. یعنی ایک خاص موضوع کی حدیثیں نہیں ہیں بلکہ اس میں چند احادیث ہم ذکر کریں گے جو مختلف موضوعات کی ہیں. مثلا پہلی حدیث اس میں ذکر ہے تحیۃ المسجد کا، کہ مسجد کا حق ادا کیا جائے اور بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی جائے. اس کے راوی ابو قتادہ حارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہما ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو، اذا دخل احدکم، کوئی شخص جب داخل ہو، کوئی شخص تم میں سے المسجد، مسجد میں، تو نہ بیٹھے، فلا یجلس، نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. یہ حدیث صادر ہونے کا سبب کیا ہے؟ خود ابو قتادہ کا واقعہ. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ابو قتادہ باہر سے آئے اور آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا: ابو قتادہ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھے مسجد کے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا. پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی: اذا دخل احدکم المسجد، جب داخل ہو کوئی شخص مسجد میں تو نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک 2 رکعت ادا نہ کر لے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آت المساجد حقہا، کہ مساجد کو ان کا حق دو، مساجد کو ان کا حق دو. صحابہ نے پوچھا: وما حقھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تصلوا رکعتین قبل ان تجلسوا، کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. یہ مساجد کا حق ہے، اور اگر 2 رکعت نہیں پڑھو گے تو تم نے مساجد کے حق کو پامال کیا اور مسجد کے حق کو چھین لیا، تم نے غصب کر لیا جس کی مسئولیت تم پر قائم ہے. تو یہ تحیۃ المسجد اگر واجب اگر قرار نہیں دیتے، ائمہ کا اختلاف ہے، تو موقت تو ضرور ہے، موقت اس کی تاکید تو ضرور ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما، صحیح مسلم کی حدیث، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص جس کا نام سلیق الغطفانی، وہ مسجد میں داخل ہوا اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے آ کر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، فرمایا کہ ما منعک ان تصلی رکعتین، تمہیں کس چیز نے روکا 2 رکعت پڑھنے سے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں خطبہ سننا چاہ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. میں کہ بلکہ تجوز، وہ 2 رکعت ہلکی ہو، ہلکی پڑھو لیکن پڑھنی ضرور ہے. تو یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام نے خطبہ روک کر صحابی کو توجیہ دی اور اس کی تربیت فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی، خطبہ روک کر. تو یہ اہمیت ہے تحیۃ المسجد. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تحیۃ المسجد کی فقہ کیا ہے. فقہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز آپ نے پڑھنی. مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کھڑی ہو چکی، جماعت عشاء کی کھڑی ہو چکی، آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ آپ کی نماز بھی ہے اور آپ کا تحیہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہو جائیں گی. آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی. اگر آپ مسجد میں آئے ظہر کے لیے، اب ظہر کی سنتیں 2 یا 4 آپ نے پڑھنی، تو آپ وہ سنتیں پڑھیں آ کر، وہ 2 سنتیں آپ کی سنتیں بھی ہو جائیں گی اور آپ کا تحیہ بھی ہو جائے گا. یہ تحیہ کی فقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، ظہر کی 4 سنتیں آپ نے پڑھنی تو پہلے آپ تحیہ پڑھیں پھر سنتیں پڑھیں. یہ کوئی فقہ نہیں. جو نماز آپ نے پڑھنی وہ پڑھیں، وہ نماز بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کا تحیہ بھی ہو جائے گا. ہاں اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے، جسے ظہر کی نماز ہو چکی، آپ دوبارہ مسجد میں آئے، بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ تحیہ پڑھ لیں. اور تحیۃ المسجد جو ہے
اس کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آئیں، حتیٰ کہ عصر کے بعد آئیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے بعد آئیں، طلوع آفتاب سے قبل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کا کوئی سبب ہے. بلا وجہ نماز نہیں پڑھ سکتے عصر کے بعد یا فجر کے بعد، لیکن جس نماز کی وجہ ہو، سبب ہو، وہ ادا کر سکتے ہیں. تو مسجد میں بیٹھنا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور پھر بیٹھنا. کوئی ایک حدیث ہے، امام جب خطبہ دے رہا ہو، اذا خطب الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام جب خطبہ دے رہا ہو تو نہ کوئی نماز ہوگی اور نہ باتیں کرنا جائز ہے. یہ حدیث سخت ترین ضعیف ہے اور صحیح حدیث کے مخالف ہے، کسی طرح یہ قابل قبول نہیں ہے. جی